آ جاؤ قریب قریب الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وأثاب الشاكرين على النعم وبدوامها والإزياد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بغير شك ولا ارتياب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رجب کے مہینے تک پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہم بلغنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں: اے اللہ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت دے اور ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے. جس طرح ایک کاروبار کرنے والے کا سیزن آتا ہے، ایک کاشتکار کا کمائی کا سیزن آتا ہے، ایک تاجر کے تجارت کرنے کا سیزن آتا ہے، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے، اعمال کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک مہینہ ایسا دیا ہے کہ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن تلاش کرتا ہے، کاشتکار اپنا سیزن تلاش کرتا ہے، ملازم اپنی ملازمت کا سیزن تلاش کرتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ایمان والوں کو رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک نفل پڑھے گا اللہ اسے فرض کا ادا کرنے کے برابر ثواب دیں گے، اور جو ایک فرض کو ادا کرے گا، ایک فرض نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرض نمازوں کے ادا کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے. اس لیے ہم بھی دعا کریں: اے اللہ تو نے رجب تک پہنچا دیا ہے، اللہ ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے. ہر ایک دعا کرے کہ دعا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، ہمیں بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دنیا کے اندر آنے اور جانے کا ضابطہ بنایا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا کے اندر جی رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے چلا جائے گا. جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے،
کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا سے جانا نہیں ہے. کوئی انسان تو کیا بلکہ کوئی فرشتہ، کوئی بادشاہ، کوئی جنات، کوئی انسان اور ان تینوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق، کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے. ہر ایک کو جانا ہے. اللہ نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا. سورج کو ختم کر دیا جائے گا، چاند کو ختم کر دیا جائے گا، زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا. پہاڑوں کو جو تم دیکھ رہے ہو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے. زمین لوہے اور تانبے کی کر دی جائے گی. سورج بے نور کر دیا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے کو توڑ دیا جائے گا. چاند بھی ختم ہو جائے گا. ساری کائنات ختم ہو جائے گی. کون باقی بچا؟ اللہ اعلان کریں گے کون بچا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، ملک الموت کہیں گی اے اللہ تیرے 4 مقرب فرشتے بچے ہیں، اور وہ فرشتے بچے ہیں جنہوں نے تیرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تو اللہ کہیں گے جبرائیل کو موت دے دو، اسرافیل کو موت دے دو، میکائیل کو موت دے دو. تو حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تینوں فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. ان فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. 8 فرشتے ہو گئے قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. اللہ کہیں گے ان کو بھی موت دے دو. پھر اللہ پوچھیں گے ملک الموت سے اب کون بچا ہے جو زندہ ہے؟ ملک الموت کہے گا انسان سارے کے سارے ختم، جنات سارے کے سارے ختم، فرشتے سارے کے سارے ختم، کوئی نہیں بچا ہے، صرف میری اکیلی کی ذات بچی ہے. اللہ کہیں گے مت، مر جا. ملک الموت فوراً ختم ہو جائے گا. پھر اللہ اعلان کریں گے این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں وہ دنیا میں تکبر کرنے والے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو دنیا آباد رہے گی؟ کہاں ہیں وہ جبار لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو سب کو ختم کر دیں گے اور پھر ساتوں زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے اور یوں کہیں گے ثم یطوی السماء بیمینہ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سارے مر چکے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے. کوئی آواز نہیں آ رہی. اللہ پوچھ رہے ہیں این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، دنیا میں اکڑ کر چلنے والے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کہاں گئے؟ کوئی آواز نہیں. اللہ کہیں گے این الجبارون، کہاں ہے اپنے آپ کو طاقتور اور زبردست سمجھنے والے؟ کوئی آواز نہیں. اللہ کہیں گے این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کوئی آواز نہیں. اللہ کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ کہیں گے لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج انسان کو، جنات کو اور ساری مخلوقات کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا اس نے دنیا میں کیا ہوگا. جس نفس نے جیسا عمل کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ اسے قیامت کے دن اس کا ثواب عطا کریں گے.
پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے دنیاوی زندگی میں کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گناہ کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں اس کو کہ اگر کہیں پر سوراخ ہو، سورج کی شعاعیں اندر پڑ رہی ہو، تو جو شعاع کے اندر، جو دھوپ کے اندر باریک باریک ذرے اڑتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس کے بقدر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، اللہ کل قیامت کے دن اس کو بدلہ عطا کریں گے، اور اگر کسی نے اس ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ ہمارے سارے اعمال، ہمارے سارے گناہ، یہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا فرشتہ، سیدھے طرف کا فرشتہ، کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہیں۔ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے برائی لکھنے والا فرشتہ ہے۔ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فرشتے تھوڑا رک جا، ابھی گناہ مت لکھوں، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً نیکی لکھ دیتا ہے۔ انسان نے نماز نہیں پڑھی، صرف ارادہ کیا ہے مجھے نماز کے لیے چلنا ہے، تو اس ارادے پر ہی فرشتہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا، اللہ کہتے ہیں شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگائے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے سے الگ نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں دماغ سے انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی نظر سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، ہر ایک چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا آدمی، کون سا انسان، کون سا ایمان والا کہاں پر گناہ کر رہا ہے اور کہاں پر نیکیاں کر رہا ہے۔ ارے اللہ تو وہ اللہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالے چوٹے کی چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ تو ایسا سننے والا ہے، اللہ ایسی زبردست قدرت والے ہیں۔ تو سارے کے سارے انسان جو دنیا کے اندر آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ آدمی جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے امید رکھے، اللہ سے تمنا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو عاجز کہا ہے جو گناہ کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھ رہا ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو عاجز کہا ہے کہ ایسا شخص عاجز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ اللہ مجھے بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی کامیاب کرے، دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی۔ جیسا آدمی زندگیاں گزارے گا، اپنی زندگی جس حال میں گزارے گا اسی حال میں اس کی موت آئے گی، اور جس حال میں آدمی کی موت آئے گی اسی حال میں آدمی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کلمے پر موت ہوئی ہے تو کلمے کے ساتھ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر گناہ کرتا ہوا خدا نخواستہ کسی کی موت ہوئی ہے، نماز چھوڑی ہے مر گیا ہے، بد نظری کی ہے مر گیا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے اسی حال میں انتقال ہو گیا ہے، تو کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔
اس کے لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ زندگیاں قیمتی بنتی ہیں، قیمتی بنانے سے وقت ہر ایک کا گزر رہا ہے، چاہے وہ گزار رہا ہو یا ایک جگہ پر بیٹھا ہو، اس کا بھی وقت گزر رہا ہے۔ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جس طرح برف کی لادی دھیرے 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 کم ہوتی ہے، ایسے ہی آدمی کی زندگی بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اگر میری زندگی 30 سال کی ہے تو میری عمر اب 5-6 سال بچی ہے۔ کسی کی زندگی 60 سال کی ہے اور عمر 40 سال ہو گئی، کتنے سال بچے ہیں زندگی کے؟ 20 سال بچے ہیں۔ تو زندگی بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہو رہی ہے۔ آدمی ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اپنی موت سے، اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے، اور آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، آدمی یہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہو رہا ہوں، حالانکہ اس کا ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا ہے کہ تو بڑھ نہیں رہا، بلکہ تو اپنے عالم برزخ سے، تو اپنی قبر سے، تو اللہ کی ملاقات سے، تو تیرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے قریب ہو رہا ہے۔ گھڑی کا ایک سیکنڈ کا کانٹا جب 1 سیکنڈ ہوتا ہے تو کہتا ہے گھٹا دی گھٹا دی۔ زندگی گھٹ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کس حال میں گزر رہی ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے یا شیطان کے باتوں پر عمل کرنے میں گزر رہی ہے؟ خود آدمی اپنے اندر دیکھ لے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کا پتہ بتا دیا ہے کہ تمہارا کون دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ایمان والے ایسے اعمال کر رہے ہیں، ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی شرما رہا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، اللہ ایمان والوں سے ناراض ہے، اللہ کا نبی ایمان والوں سے ناراض ہے۔ ایسے ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں، ویسے ہی اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں۔ ایمان والا کیوں پریشان ہے؟ ایمان والا کیوں بے چین ہے؟ ایمان والا کیوں خوف کے اندر مبتلا ہے؟ ایمان والا کیوں احساس کمتری میں زندگی گزار رہا ہے؟ اس میں غلطی غیروں کی نہیں ہے، اس میں غلطی خود ایمان والے کی ہے۔ اس میں غلطی کسی اور کی نہیں ہے، اس میں غلطی خود میری ذات کی ہے کہ میں نے اپنے اعمال بگاڑے، میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑا، تو پھر اللہ نے بھی مجھے چھوڑ دیا کہ جس کی تجھے زندگی پسند ہے اسی کے پیچھے چلا جا۔ اگر تو ہمارے پاس آ جاتا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس سجدہ کر لیتا، میرے حکموں کو پورا کر لیتا، میرے نبی کے طریقوں پر عمل کر لیتا، تو میں تجھے دنیا میں ایسا کامیاب کرتا کہ لوگ یقین بھی نہیں کرتے کہ یہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کے اندر ذلیل ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا کون؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنا آسان بات نہیں ہے۔ ہم جس کو 2 بول سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو ایسے ہی معمولی کلمہ سمجھ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دیا ہے، تو نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا ہے، تب بھی اللہ کا نبی فرماتا ہے آدمی سجدے میں پڑا رہے گا تب بھی اس کلمے کے ملنے کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اتنا قیمتی کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کلمے کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں زندگی پسند ہے غیروں کی،
ہمیں طریقہ پسند ہے غیروں کا اور محبت کے دعوے ہیں جناب رسول اللہ سے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو کوئی برا بولے تو اس سے جھگڑنے کے لیے تیار، آپ پر کوئی کیچڑ اچھالے اس سے لڑنے کے لیے تیار، لیکن اپنی زندگی میں نہیں دیکھتا کہ خود تو اپنے ہاتھوں سے کتنی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے، کتنے طریقے میری زندگی سے الگ ہو رہے ہیں، کتنے طریقوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، پھر دعوے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ایسا کون سا عشق ہے، ایسی کون سی محبت ہے کہ ایک طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعوے کر رہا ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت کو اللہ کے نبی منہ پر مار دیں گے، ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جب محبوب اپنے حبیب کی باتیں سنتا ہے، اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے، عاشق اپنے معشوق کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اور ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی ادا پر میں قربان ہوں، آپ کے طریقے پر میں قربان ہوں، آپ کی ایک ایک چیز پر میں قربان ہوں، آپ کے لباس پہننے کے طریقے پر میں قربان ہوں، آپ کے چہرے پر میں قربان ہوں۔ عاشق تو ایسا ہوتا ہے، محبت کرنے والا تو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر آپ کا نام لے رہے ہیں اور آپ ہی کی محبت کہہ کر آپ ہی کی محبت میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یہ محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے، صابر کلیری سے رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہمیں محبت ہے، نظام الدین اولیاء سے رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے۔ تو یہ کس لیے دنیا کے اندر آئے، یہ کس لیے پورے ہندوستان میں آئے؟ دادا حیات قلندر ملک شام سے کیوں آئے؟ صابر کلیری انہوں نے کیا محنت کی؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا محنتیں کی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا محنت کی ہے؟ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کے نام پر ڈی جے بجانا یاد رہا، ان کے نام پر شور و گل کرنا یاد رہا، ان کے نام پر اپنے آپ کو تھرکانا، اپنے آپ کو نچانا یاد رہا، اور ساری چیزیں بھول گئے۔ یہ ایمان ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ ڈھول تاشے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو گاجے باجے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایمان والا انہی چیزوں کو لے کر کہہ رہا ہے میں سچا پکا ایمان والا ہوں۔ کیا مقصد تھا ان کا آنے کا؟ دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملک شام سے چل کر آئے ہیں، کئی سو سال پہلے ہمارے یہاں آرام کر رہے ہیں۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی کے دین کو پورے دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم نے وہ مقصد تو چھوڑ دیا اور شیطان نے ہمیں دوسری چیزوں میں الجھا دیا کہ یہی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، یہ نفرت ہے۔ جو آدمی جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہو انہی چیزوں کو لے کر ہم اسی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہے، وہ قبروں میں بے چین ہیں، وہ قبروں میں بے قرار ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان چیزوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی قبر اطہر میں تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اس امت کے اعمال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہے۔ اللہ کے نبی کو ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں شخص یہ عمل کر رہا ہے، فلاں شخص یہ عمل کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہوگی تو آپ کتنا بے چین ہوتے ہوگے۔
آپ کتنا بے قرار ہوتے ہوگے کہ میں نے اس امت کو بنانے کے لیے، میں نے اس کلمے کو پورے دنیا میں عام کرنے کے لیے، میں نے اس کلمے کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی خون کی قربانی دی ہے، اللہ کے نبی کا خون بہا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، صحابہ کی جانیں اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، صحابہ کے بچے یتیم ہوئے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوئی ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، صحابہ بھی موجود ہو گئے قیامت کے دن، حضرت حمزہ بھی موجود رہے گے جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے جسم کے 11 ٹکڑے کیے ہیں، حضرت خنسا بھی موجود ہوگی جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کیے ہیں، حضرت عمارہ موجود ہوگی جن کے گھر کے 4 افراد شہید ہوئے ہیں، حضرت بلال بھی ہوں گے جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، حضرت خباب بھی ہوں گے جن کے خون اور چربی سے آگ بجھا کرتی تھی، حضرت سمیہ ہوگی جن کی عمر 80 سال کی تھی، عورت تھی، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت عمار اور یاسر ہوگے جن کو دین کے خاطر طرح طرح کی تکلیفیں ہوگی، یہ سب موجود ہوگے اور میں اور آپ بھی موجود ہوگے۔ اس وقت سارے صحابہ، سارے انبیاء، اللہ کے نبی ہم سے سوال کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، دین کا نام لے کر اور طریقوں پر عمل کیا جا رہا تھا، بتاؤ تم نے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا محنت کی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ دین مٹ رہا تھا، ہم اپنے کاروبار میں لگے تھے، دین مٹ رہا تھا، ہم اپنے بیوی بچوں میں مگن تھے، دین مٹ رہا تھا، ہم اپنی دنیا کو بنانے میں لگے تھے، یہ جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لانا ہے، یہی کامیابی والی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زندگیاں ہیں سب ناکام ہے، کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کے حکموں کے بغیر اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے بغیر۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تشابہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی جس کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، جس کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لاتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہمارے زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، تو ہمارا حشر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہمارے زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہیں تو اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو لانا ہے۔ جو زندگیاں گزر گئی ہے وہ گزر گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور آپ کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ۔